جی حکیم غزالی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ذکر ہو اور مائی حلیمہ کا ذکر نہ ہو، دائی حلیمہ کا ذکر، مائی حلیمہ کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ذکر خیر فرمائیں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا جلوس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میلاد کے جلوس میں شرکت ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے سبحان اللہ۔ اور یہ دعوت اسلامی کی برکت اور اس ماحول کی کہہ لیجیے کہ سعادت ملی اس ماحول میں کہ جب ہم بچے تھے، جوان ہوئے تو ہم نے شرکت کی، پھر ہمارے بچے ہوئے تو ان کو لے جاتے تھے جلوس کے اندر، آج الحمدللہ ان کے بچے تو وہ بھی جلوس میں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ اپنی بھی عادت رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کی بھی عادت رکھیں، تاکہ جو ہے یہ میلاد کا جو جلوس ہے یہ ہماری سانس تک تو جاری رہے ہمارے پاس، لیکن قیامت تک جاری رہے انشاءاللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرف پایا۔ یہ وہی ہیں کہ جن کو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی کی خبر سننا اور ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب، سبحان اللہ، ابو لہب نے آزاد کیا۔ اور یہ وہی ہیں، پھر ان کو یہ سعادت ملی کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں بنی اللہ اور اپنا دودھ ان کو پلایا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی۔ جن خوش قسمت عورتوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کتنی غزالی بھائی، کتنی مطلب یہ خوش بختی کی معراج انہیں ملی کہ نبی کریم علیہ السلام کی رضائیں جو ماں ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مقام بہت ہی بلند اور بالا ہے، جنہیں اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا، رضائی ماں بن گئی۔ اب اندازہ لگا ان کا مقام کتنا بلند اور بالا ہو گیا ہے اللہ کے دربار میں، کیا ان کا شان ہے، ان کے مرتبے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کو تندرستگی بھی ملتی، جسمانی صحت بھی اچھی رہتی، اور خالص اور فصیح عربی، یعنی خالص اور فصیح جو کسی دوسری زبان یا کسی دوسرے الفاظوں کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ خالص عربی وہاں ان کو سیکھنے کو مل جایا کرتی تھی۔ کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے، دوسرے شہروں کے بھی لوگ آتے ہیں، اپنی زبان بھی بولتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، تو ان کی میل جول کی وجہ سے وہ فصیح عربی جو ہے وہ عربی فصیح نہ رہتی تھی، تو لہٰذا ان کو گاؤں دیہات میں بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان جو ہے وہ ایک اچھی اور طویل عربی کی جو مہارت ہوتی ہے جس کے اندر ایک لفظ میں کئی معنی آتے ہیں، اس طرح کی وہ عربی ان کو آ جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں، دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی، اپنے گاؤں سے مکے کی طرف آپ چلی، اور آپ کا پورا کہہ لیجیے قافلہ تھا، عورتیں بھی تھیں دوسری، وہ آئیں اور انہوں نے مختلف گھروں کے اندر جا کے جو بچے تھے ان کو لیا۔ میری گود میں پہلے سے ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا، بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے۔ ایک اٹھنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ فائدہ ہی نہ ملتا تھا۔ اور مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر اور کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے، بار بار رکتا، تھک جاتا اور اپنا سفر پورا نہ کر سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا، اور قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر حضرت سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے مالک، جان عالم
صلی اللہ تعالی وسلم ان کی آغوش میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں تشریف لے آئے اور آپ ان کو لے کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی تو وہی سواری کہ جو شرمندہ کر رہی تھی، بار بار رک رہی تھی اور چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ سب سے تیز نکلتی جا رہی تھی اور اتنی تیز کہ سبوں سے آگے نکل جاتی تھی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ کی برکت مبارکہ تھی کہ آپ کی برکت سے نہ صرف وہ سواری میں جان آ گئی بلکہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئی اور آپ کے قبیلے میں بھی برکت آ گئی. الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت واقعہ اور کتنا مشہور واقعہ ہے، اور کئی شعراء نے اس پہ اشعار بھی لکھے ہیں، اپنے کلام میں بھی بیان کیا اس کو، کہ پنجابی شاعروں نے بھی اس کو ذکر کیا کہ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آگی، قدم قدم تے ڈھینڈی ایجی پہ زور آگی، ڈھاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تھلے ڈاچی وہی تیز چلے، کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کو لوں پوچھ سکتے. تو آپ کی برکت تھی یہ کہ وہ خچر جو پہلے بالکل کمزور و لاغر تھا، جسے چلا نہیں جا رہا تھا، قافلے والے پریشان تھے، قافلہ آگے نکل جاتا وہ خچر پیچھے، اب جب واپسی آ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساتھ ہیں تو برکت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اس خچر کی گرد خاک کو بھی قافلہ نہیں پہنچ پا رہا. کیا کرم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. دنیا میں آتے ہی برکتیں جاری ہو ساری الحمدللہ. اور پھر جو ان کے گھر میں برکتیں ہوئیں، بنو سعد کے قبیلے پہ برکتیں ہوئیں، تو وہ تو دیکھنے والی تھی. اور دودھ نکالا جاتا تھا، بکری میں دودھ نہیں تھا، اور وہ اب حضور علیہ السلام آ گئے تو وہ چھوٹا سا برتن لے کر سعدیہ حلیمہ دودھ لینے کے لیے آئی ہیں، تو وہ دیکھا پتیلا وہ برتن بھر گیا، تو آپ نے وہ اپنے بچے کو دے کے اندر بھجوایا، بیٹا ایک اور برتن لے آؤ. دوسرا لایا گیا، وہ بھی بھر گیا، پھر منگوایا دودھ سے، وہ بھی بھر گیا. یعنی جتنے گھر میں برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین دیکھیں، ڈیرانی ٹنڈو آدم کے عاشقان رسول، ڈیرانی ٹنڈو آدم کہ عاشقان رسول یہ لائیو مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، عاشقان رسول روڈوں پر ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں. تو حضور کا میلاد کہاں نہیں. آج تو پاکستان میں چپے چپے میں حضور علیہ السلام کا میلاد کی دھومیں، اور دیکھیں کیا جھنڈے لہرا رہے ہیں. ڈیرانی ٹنڈو آدم میں نبی کریم علیہ السلام کے جلوس کی بہاریں. ہم دیکھیں، آپ مناظر دیکھیں، عاشقان رسول چوک در چوک اس جلوس میں شامل ہیں اور الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے الحمدللہ ہم یعنی کہ خوش عقیدہ لوگوں کو مزید خوش کر دیا ہے کہ پہلے ایک بات چھڑتی تھی کہ یار یہ یہاں نکل رہا ہے جلوس، صرف وہاں نکل رہا ہے، کہاں نہیں نکل رہا، میلاد مصطفیٰ کا کہاں نہیں ہو رہی اور جلوس کہاں نہیں نکل رہا، یہ میڈیا دکھا رہا ہے. الحمدللہ اب تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں میلاد کے جلوس الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور اب دیکھنا آسان ہے. دیکھیں یہ کہاں کے مناظر ہیں. سبحان اللہ. وہی جلوس ہے ماشاءاللہ، ٹنڈو آدم کا جلوس ہے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہا ہے. تو جگہ جگہ الحمدللہ اب تو واقعی صحیح فرما رہے ہیں غزالی بھائی کہ جدید ٹیکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور کا میلاد کہاں نہیں. یہ لائیو ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی دھومیں کہاں کہاں مچائی جا رہی ہیں. ابھی جرمنی ہم نے دیکھا یہی چینل پہ، ساؤتھ کوریا کے مناظر ہم نے دیکھے، منوڑا کے مناظر ہم نے دیکھے سمندروں کے. تو حضور کا میلاد کہاں نہیں، دھومیں مچی ہوئی الحمدللہ. آئیے مجاہد شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی مجاہد شاہ صاحب، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے، تو آپ کے کیا تاثرات تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دنیا میں جیسے تشریف آوری ہوئی تھی، ہم نے شروع میں ہی سنا کہ آپ کے معجزات جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو جب آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے جب پہلی مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو اس حالت میں دیکھا کہ آپ نے اونی لباس پہنا ہوا تھا اور ایک ریشمی بستر میں آرام فرما رہے تھے. تو میں نے آپ کو نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی. آپ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی. آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت بچپنا ہے، بالکل آپ کی ابتدائی ایام ہے، اور اس وقت بھی آپ مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے نا، جس کے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چند ایام کے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے جو ہے میری طرف دیکھا مسکراتے ہوئے،
تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیاری پیاری مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے اللہ اللہ اور وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا. اللہ اللہ. یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت جو زیادہ شوق بڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ آگے کے واقعات بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوئے تو ہماری وہی سواری خچر جو ہے جو پہلے جو ہے وہ سست تھا جس کی وجہ سے قافلے والے پریشان تھے نہیں چل پا رہا تھا اب وہ اس قدر تیزی سے چلنے لگا کہ سارے جو دوسری سواریاں تھیں وہ اس خچر کے گرد تک نہیں پہنچ پاتی تھی. یہاں تک کہ قافلے کی جو دوسری عورتیں تھیں وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس میں تو ہمارے ساتھ آئی تھی جس پر بیٹھ کر یا کوئی تو نے جو ہے سواری بدل لی ہے یہاں سے کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا ہے. الغرض جب ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط کا عالم تھا. تمام جانوروں کے تھن جو ہے وہ خشک تھے دودھ ان میں نہیں تھا. لیکن جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گھر میں آئی تو میری بکریوں کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جو بکریاں تھیں وہ جو ہے وہ دودھ سے بھر گئیں ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے. اب جب روزانہ میری بکریاں اپنی چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کو ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں ملتا تھا. میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں. چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی کو چرانے لگے. حالانکہ جہاں یہ بکریاں چرا کرتی تھیں وہ تو چراگاہ کا یا جنگل کا تو کوئی عمل دخل تھا نہیں. یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی آپ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ کی نبوت کا فیض تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں تو اسی برکت کے سبب جو ہے آپ کی بکریوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دودھ عطا فرماتا تھا. اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ تھا کہ یہ چیز جو ہے صرف میں اور میرا شوہر اس بات کو سمجھ سکتے تھے. اس کو میری قوم والے تو نہیں سمجھ پاتے تھے لیکن یہ چونکہ میرے تو علم میں تھا کہ یہ برکت والی شخصیت ہے ہمارے گھر میں اور اسی کے سبب جو ہے ہمیں یہ برکت حاصل ہو رہی ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر بخیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 کہا جن کو حق نے سراج منیرا وہ امی لقب